أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3000 کی تعداد میں کافروں نے مسلمانوں پر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ اتنی طاقت اور قوت میں آ جائیں گے کہ وہ پورے جزیرۃ العرب کے لیے خطرناک ثابت ہوں۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ وغلب الاحزاب وحدہ، اور تمام جماعتوں پر، تمام لشکروں پر وہ اکیلا غالب آ گیا۔ فلا شیء بعدہ، بس اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ اللہ سے ڈریے اور اللہ کے احکامات پر اور اس کی طرف سے نازل ہونے والی وحی پر بغیر لوگوں کی پرواہ کیے اس پہ عمل کیجئے، اور اس کا انجام اور اس کا اینڈ یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، یعنی اللہ پہ بھروسہ اور توکل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور کافروں اور منافقوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کرو، تو اللہ ضرور تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے کاموں کا انجام بہت اچھا فرما دے گا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 9 سے اللہ رب العزت نے اپنے اس وعدے کی ایک مثال بیان فرمائی کہ وہ جو میں نے تمہیں کہا تھا کہ کافروں منافقوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہے وہ کتنے بھی ہو جائیں، اس کی بجائے تم نے میرے احکامات پہ نظر رکھنی ہے
اور سمجھ آئے نہ آئے، اور معاشرہ اس کی حمایت میں ہو یا مخالفت میں، آپ نے ہر حال میں میرے احکامات کی پیروی کرنی ہے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، تمہارے کاموں کا انجام اور اینڈ ہر حال میں اچھا کروں گا، اور تمہاری ان کافروں اور منافقوں کے مقابلے میں مدد کروں گا۔ وہ جو اللہ پاک نے شروع میں وعدہ کیا تھا، اس کی ایک عملی مثال اللہ پاک نے یہاں بیان فرما دی، اور وہ مثال ہے غزوہ احزاب کی شکل۔ غزوہ احزاب، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، اس غزوہ میں اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بندوں کی بڑی ہی زبردست اور بڑی انوکھی مدد فرمائی۔ ساری دنیا کے کفار اس وقت قرب و جوار میں جتنے بھی کفار بستے تھے، سب کے سب مل کر مسلمانوں پہ حملہ آور ہو۔ 3000 کی تعداد میں کافروں نے مسلمانوں پر، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر ان کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لے جا کر وہاں کچھ ایسی پالیسیاں بنائیں، کچھ ایسے معاہدے کیے کہ جن کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں امن و امان قائم ہو گیا۔ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے کہ مدینہ کے دفاع میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم پر کوئی حملہ آور ہو تو ہم ساتھ دیں گے، ہم پہ کوئی حملہ آور ہو تو تم ساتھ دو گے۔ لیکن یہودیوں کے 3 بڑے قبائل، بنو نذیر، وہ جو ہمارے ہاں عام نذیر لفظ چلتا ہے وہ نہیں، یہ نذیر ضاد کے ساتھ، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے جو مدینہ میں آباد تھے۔ ان میں سے 2 قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان دونوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے پہلے ہی مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا جا چکا تھا۔ یہ مدینہ منورہ کے ماحول اور امن کو خراب کرتے ہیں، اور یہ یہودی چونکہ بنیادی طور پہ تو شرارتی قوم ہے شروع سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے متعلق کہا تھا کہ یہ سانپ ہیں، سانپ، یہ ڈسے بغیر نہیں رہتے۔ تو بہرحال ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور سازشوں کی وجہ سے 2 قبائل کو پہلے ہی مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، اور وہ پھر خیبر اور دیگر قرب و جوار کے علاقوں میں مدینہ سے باہر آباد ہو گئے۔ اب مدینہ کے اندر ایک قبیلہ رہ گیا تھا، بنو قریظہ۔ اب وہ جو 2 قبائل باہر جا چکے تھے، جن کو نکال دیا گیا، تو جن لوگوں کو نکالا جاتا ہے وہ اکثر شرارت کرتے ہیں، وہ اکثر واپس آ کر ڈنگ مارتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو آپ اپنے کارخانے، فیکٹری سے، جاب سے بھی نکال دیں، کسی ملازم کو جاب، نوکری سے فارغ کر دیں، وہ بھی اکثر نکلنے کے بعد انتقام لینے کی اور ڈنگ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو قبائل نکالے گئے تھے، انہوں نے چین سے تو نہیں بیٹھنا، انہوں نے شروع کر دی شرارتیں، انہوں نے شروع کر دی سازشیں مسلمانوں کے خلاف، اور یہ گئے مکہ مکرمہ۔ ان کو پتا تھا ساری سچویشن کا کہ یہ مسلمان مکہ سے آئے ہیں نا، مکہ والوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، تو یہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے،
تو انہوں نے پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا مسلمانوں کے دشمنوں کی ویک پوائنٹس کے، کہاں کہاں ان کو ضرب ماری جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہاں گئے اور وہاں مکہ مکرمہ کے سرداروں کو جمع کر کے ان کی ذہن سازی کی۔ انہیں کہا دیکھو مسلمان یہاں سے ہمارے پاس آ گئے ہیں، اور وہ اگر وہاں پر اسی طرح امن و امان سے کچھ وقت تک کے لیے موجود رہے، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وہ اتنی طاقت اور قوت میں آ جائیں گے کہ وہ پورے جزیرۃ العرب کے لیے خطرناک ثابت ہوں اور تمہارے لیے بھی خطرناک ثابت ہوں گے۔ اس لیے اٹھو، آؤ ہمارا ساتھ دو، آؤ مل کر یونائٹ ہو کر مکہ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ مٹھی بھر تو مسلمان ہیں، تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ مکہ والے تیار ہو گئے۔ ابو سفیان اپنی کمانڈ میں وہاں سے لشکر لے کر آ گیا، اور یہ بنو نذیر جو ہیں ان کو تیار کرنے کے بعد پھر مدینہ کے قرب و جوار میں جو بڑے بڑے قبائل تھے ان کو تیار کرنے لگے۔ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ، اسی طرح بنو حذیل، اس طرح کے دیگر کئی قبائل تھے جو مدینہ کے قرب و جوار میں آباد، ان کے پاس بھی جا جا کے یہ سفارت کاری کرتے رہے اور جا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے رہے کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ آج نہیں آپ کا یہ پڑوسی ملک یہ آپ کے خلاف یہی سفارت کاری پوری دنیا میں کرتا ہے۔ پاکستان یہ ہے، پاکستان کا قرض بند کر دو، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈال دو، بلیک لسٹ کر دو، اس کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، یہ دہشت گردوں کو تعلیم دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بھی سفارت کاری شروع کر دی، مکہ بھی گئے، قبائل کے پاس بھی گئے، حتیٰ کہ یہ ظالم مدینہ کے اندر موجود بنو قریظہ جو ایک قبیلہ ان کا اندر رہ گیا تھا نا، جو مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک چل رہے تھے فی الحال، یہ ان کے پاس بھی گئے۔ ان کے پاس ان کا سردار گیا اور ان کو بھی جا کر مسلمانوں کے خلاف ان کی کمر کے اندر چھرا گھونپنے کے لیے تیار کر لیا کہ عین جنگ کے وقت جب ہم باہر سے حملہ آور ہوں گے نا، تم نے اس وقت پیچھے سے مسلمانوں کی پشت سے تم نے چھرا گھونپنا، یعنی اندر سے غداری کرنی مدینے کے اندر۔ تو خیر یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہا، تیاری ہوتی رہی، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ مدینہ کے قریب آنے شروع ہو گئے۔ اور یہ سارا واقعہ 5 ہجری کا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے تشریف لائے 4 سال گزرے تھے، اور یہ 5واں سال چل رہا تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احزاب کا۔ اور احزاب کا معنی یہ ہے، حزب کی جمع ہے، حزبن کہتے ہیں ایک لشکر کو، اور احزاب کہتے ہیں کئی لشکر۔ اور یہ گویا کہ اتحادی فوج تھی، کافروں کی ایک اتحادی فوج جو تیار ہو رہی تھی مدینہ پہ حملہ آور ہونے کے لیے۔ 3000 کا لشکر تیار ہو گیا کافروں، اور مسلمان جو مدینہ میں تھے ان کی تعداد 900 یا 1000، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 1000 کے قریب تعداد، اور وہ 3000۔ اللہ اکبر، 1000 تو کل مسلمان تھے۔ بہرحال پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ سے بہت زیادہ مشورہ کیا کرتے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ شورا کا معنی ہی یہ ہے، شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ، تو اس کے اندر اللہ پاک نے
آپ کے مشورہ کرنے کی عادت کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ آپ کی ہی نہیں ایمان والوں کی۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے ایمان والوں کے، صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات ہیں، جو اہم معاملات ہیں نا، وہ باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تو مشورے میں بڑی خیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اور پیغمبر جن پر وحی آتی ہے ان کو بھی مشورہ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو مشورے سے امیر جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ مشورہ کرتا ہے، مشورے میں خیر ہوتی ہے، مختلف لوگوں کی رائے اور مختلف بات کے مختلف پہلو نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو مشورے کے بعد صحابہ نے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا کہ اب کافر جو ہیں وہ ہمارے خلاف تیار ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچ ہی جانی تھی کہ ہمارے خلاف یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ خبر مدینہ میں بھی پہنچ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی مشورہ دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو فارس کے علاقے سے آئے، وہ یہاں کے لوکل نہیں، انہوں نے ایک بڑا شاندار مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے کے اندر اگر کبھی اس طرح ہو کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہو، طاقتور ہو، اور ہم کمزور ہوں، تو ہم اپنی آبادی یا اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، جس طرح آج کا چار دیواری ہوتی ہے۔ تو خندق جو ہے، خندق میں کوئی چیز چاہیے نہیں ہوتی نا، چار دیواری میں تو آپ کو سامان چاہیے نا، اینٹیں چاہیے اور دیگر سامان چاہیے بنانے کے لیے۔ خندق میں آپ کو کوئی مٹیریل نہیں چاہیے ہوتا، نیچے سے مٹی کو آپ نے کھود کھود کے باہر پھینکتے چلے جانا۔ ایک تو جو کھودیں گے، آپ کھودیں گے، وہ گہرائی نیچے چلی گئی وہاں سے جگہ، اس کو کراس کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کی چوڑائی بھی کافی زیادہ تھی کہ جس کو چھلانگ مار کے کوئی کراس نہیں کر سکتا، گھوڑا بھی چھلانگ مار کے کراس نہیں کر سکتا۔ بہرحال ایک وہ گہرائی خندق کی، اور دوسرا وہ جو اندر سے مٹی اور پتھر وغیرہ نکالے ہیں وہ بھی اس خندق کے کنارے پر جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کی بھی اونچائی ہو گئی نا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے کو پسند کیا اور اسی پہ فیصلہ فرما دیا، یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ اور پھر صحابہ کرام میں باقاعدہ آپ نے ایریا تقسیم کر دیا، اتنی جگہ پہ آپ نے خندق کھودنی ہے، اتنے بندوں نے، اتنی جگہ پہ آپ لوگ گروپ بنا دیے اور سب خندق کھودنے لگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کھود رہے۔ اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا کہ خندق کھودتے کھودتے کوئی ایسی چٹان آ جاتی کہ جو کسی سے ٹوٹتی نہ۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھود رہے تھے، کوئی ایسا پتھر آ گیا کہ اس کے اوپر کدال اور دیگر چیزیں، جس طرح آج کل گنتی شنتی ہوتی ہے، کدال ہوتی ہے، اس طرح کے اوزار وہ کام ہی نہیں کرتے تھے، ٹوٹتا ہی نہیں تھا، آگے کیسے جائیں؟ ہمارے علاقے جیسے مٹی نہیں تھی، جس طرح ہمارے ہاں کوئی تار شار کوئی پائپ شپ ڈالنا ہونا تو ہمارے ہاں زیادہ پٹھان لوگ یہ کام کرتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، تو ماشاءاللہ لمبے لمبے بیلچے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو ایسے تھوڑی دیر میں وہ خندق کھود دیتے ہیں۔ لیکن وہ خندق، وہ مٹی ہمارے جیسی نہیں تھی، وہ پتھریلی زمین تھی، پتھریلی، اس کو کھودنا بڑا مشکل کام۔ بہرحال جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھود رہے تھے تو درمیان میں پتھر آ گیا، ٹوٹ ہی نہیں رہا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی پتھر نہیں ٹوٹ رہا۔ آپ تشریف لائے، خندق کے اندر اترے، اور آپ نے اللہ کا نام لے کر اس کو ہٹ کیا، اس پہ کدال ماری، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاس ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا، اور بھی کئی صحابہ نے آپ کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ تو ایک صحابی نے اسی طرح سے خندق کھودی،
تو خندق کھودتے کھودتے درمیان میں کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی چٹان آ گئی سخت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ نے اس کو توڑا تو اس کے اندر سے چنگیاریاں نکلی، چنگیاریاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ان چنگیاریوں کے اندر سے اس چٹان کو پاس پاس کرتے ہوئے مجھے اللہ پاک نے شام اور فارس کی فتوحات دکھائی ہیں، فتوحات، اور میں اس وقت شام کے محلات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد مسلمانوں کے ہاتھوں شام اور فارس اور ایران اور اس دور کی جو بڑی بڑی اسٹیٹس تھی نا، جو دور تھی، ذرا فرمایا کہ میں ان کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اور صحابہ کرام یہ اللہ کی طرف سے بشارتیں تھیں، ان مع العسر یسرا، یہ تنگی ضرور ہے، مشکل ضرور ہے وقتی طور پہ، لیکن کامیابیاں جو ہوتی ہیں نا وہ مشکلات سے گزر کر ہی ملا کرتی۔ کسی ایک صحابی نے بھی جو ایمان والے تھے نا، ان کو آپ کی اس خوشخبری پر جو اللہ نے آپ کو دکھائی تھی پورا یقین، کسی ایک صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی زیادہ وسائل نہیں، کھانے پینے کی چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اور یہ محاصرہ کافروں نے جو باہر آ کے ڈیرے ڈال لیے تھے نا، وہ پتہ کتنی دیر جاری رہا؟ ایک مہینہ، ایک مہینے تک کافر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے۔ مدینے کے اندر جائیں تو کیسے جائیں؟ خندق کھودی ہوئی ہے، باہر خیمے لگائے ہوئے ہیں، ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں، اللہ کے نبی بھوک بڑی شدید لگی ہے، کپڑا اٹھا کے دکھاتے ہیں، دیکھیے میں نے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ یہ پتھر کو بہت بڑا نہیں باندھتے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھر، اور اس کو باندھ کے کپڑے سے پیچھے کو ٹائٹ کر لیتے۔ یہ بات ہمیں اس لیے تھوڑی سی انوکھی اور عجیب لگتی ہے کہ ہمارے اوپر کبھی زندگی پر ایسی نوبت نہیں آئی، ہم نے یہ اتنی بھوک دیکھی نہیں ہوئی۔ جب اتنی شدید بھوک ہوتی ہے تو انسان کی کمر جھک جاتی ہے، ایسے بینڈ ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو اب یہ جو بینڈ ہے نا، یہ جو جھک جانا ہے، اس کو کم کرنے کے لیے یہاں پر کوئی چیز باندھ دی جائے تاکہ پیٹ ذرا سیدھا رہے اور کمر سیدھی رہے، تاکہ آدمی کام سام اپنا صحیح کر سکے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا کپڑا اٹھا کے دکھایا کہ تو نے ایک باندھا، میں نے دو باندھے ہوئے۔ کائنات کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے مشکل ترین حالات میں بھوک پیاس کے باوجود خندق کھود رہے اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے۔ اس موقع پر ہی وہ آیت اتری تھی نا، پھر جب صحابہ ایک پتھر دکھا رہے تھے، نبی پاک نے دو دکھائے، اس وقت یہ آیت اتری تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ کہ اگر وہ اتنی مشکلات اور بھوک اور پیاس کے باوجود میدان میں کھڑے ہیں تو تمہیں بھی کھڑے ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ میرے صحابہ کتنی مشقت برداشت کر کے خندق کھود رہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، کیا ہوا دنیا کی زندگی میں مشکلات ہیں تو بس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فرما دینا۔ یہ میرے انصار اور مہاجرین، یہ پیارے پیارے صحابہ، یہ اتنی مشکلات کے باوجود خندق کھود رہے ہیں تیرے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔
آپ کو اپنے صحابہ پر، انصار و مہاجرین پہ بڑا پیار آیا ہوگا. اور پھر صحابہ نے بھی آگے سے ان کا ایمان دیکھیں. اللہ اکبر. انہوں نے آگے سے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. انہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے ہم آپ کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑیں اور جہاد کریں. انہوں نے بھی آگے سے عزم اور ارادے کا اظہار کیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں پھر کہا اللہم انہو لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اے اللہ خیر تو بس آخرت ہی کی خیر ہے، بس تو انصار و مہاجرین میں برکت عطا فرما. خیر تو آخرت کی خیر ہے. مطلب یہ تھا کہ صحابہ کو بھی تسلی تھی اور اللہ پاک سے دعائیں بھی تھی کہ یا اللہ یہ تیرے بندے دنیا کی خاطر نہیں لگے ہوئے. کوئی بات نہیں، دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے. یا اللہ بس تو ان کو معاف کر دینا اور ان کو برکتیں عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے نا، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی آپ کے پیٹ پر کہ آپ نے پتھر باندھے ہوئے. فوراً گھر گئے مدینہ منورہ میں، جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے اللہ کی بندی، میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت دیکھ کے آیا ہوں نا بھوک کی وجہ سے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس لیے میں گھر آ گیا ہوں. تمہارے پاس کوئی چیز ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لیے میں لے جاؤں؟ بیوی نے آگے سے کہا کہ وہ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں اور وہ ایک بکری کا بچہ ہے کوئی، وہ ہے، اور تو اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو تم ایسے کرو، تم جو پیسو اور میں بکری کا بچہ ذبح کرتا ہوں، سالن روٹی تیار کرتے. وہ تھوڑے سے جو تھے، ان کو پیسا، پتہ نہیں ایک دو روٹیاں 4 روٹیاں کتنی بنی ہوں، اور تھوڑا سا گوشت تھا، اس کو پکایا اور چلے گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے. کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر تشریف لائیں، ساتھ اپنے 2-4 صحابہ کو لے لیں. آپ نے پوچھا خیر ہے؟ فرمایا کہ اس طرح تھوڑی سی آپ کے لیے ضیافت، تھوڑا سا کھانے پینے کا بندوبست کیا ہے. آپ نے اعلان کر دیا سارے لشکر میں، چلو بھائی جابر کے گھر، جابر نے دعوت کی ہے تمہاری. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. وہ تو تھوڑا سا مال ہے، تو یہ تو 1000 کا لشکر ہے، اس میں اعلان کر دیا آپ نے. بار پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کچھ نہیں بول سکتے تھے. کہا تو انہوں نے یہی تھا 2-4 بندے لے کے آئے. گھر گئے تو بیوی کو جا کے کہنے لگے کہ اور سارے لشکر میں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. کہنے لگی آپ نے بتایا نہیں تھا اللہ کے نبی کو کہ اتنا سا سامان؟ کہنے لگے بتایا تھا میں نے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا. کہنے لگی کہ اگر آپ نے تم نے بتا دیا تھا نا، پھر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے. سارا لشکر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اپنی بیوی سے کہنا ہے کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا سے پلیٹ نہیں اتارنی اور تندور سے روٹیاں نہیں نکالنی جب تک میں نہ آؤں. آپ نے جا کر خود کھانے کو، جسے کہتے ہیں نا، ورتانا شروع کیا. بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے آپ نے ہنڈیا میں سے سالن ڈال ڈال کے صحابہ کو دیا. اور وہ جو کا جو آٹا تھا اس میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی معجزانہ طور پہ، یہ معجزہ تھا اصل. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں نا، وہ تقریباً سب کے سب ہی تقریباً
یا ہجرت کے سفر میں پیش آئے ہیں، ظاہر ہوئے ہیں معجزات، یا میدان جہاد میں۔ جہاد کے میدانوں میں معجزات کا ظہور ہوتا ہے، جب انسان اپنی جان مال کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑا ہو جاتا، پھر اللہ کی مدد بھی آسمانوں سے آتی، پھر فرشتے بھی میدان جہاد میں ہی اترتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روٹیاں اور سالن صحابہ کو برتائی جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اور وہ کھائی جا رہے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے ہیں، کھا کھا کے جائی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے کہا جابر سے کہ اپنی بیگم سے کہو کہ روٹیاں پکانے کے لیے ایک اور بیوی بلا لیں۔ ایک تھوڑی، دو عورتیں روٹیاں لگاتی رہی، صحابہ کرام کھاتے رہے، اور سارے کھا کے چلے گئے، اور ہنڈیا کا سالن اور آٹا ابھی اتنے کا اتنا ہی تھا جتنے سے شروع کیا۔ یہ تھا معجزہ، اللہ پاک کی غیبی مدد تھی کہ اللہ پاک نے سارے لشکر کو کھانا کھلانے کے لیے ایک بندوبست کروا دیا۔ اس کا سبب اللہ پاک نے اور ذریعہ اللہ پاک نے بنایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ دیکھیں، ایک چھوٹی سی بندے کے ذہن میں چھوٹی سی ایک اچھی سوچ پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک بعض وقت اس میں کتنی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس غزوے کے اندر صورتحال یہ تھی کہ ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ دشمن حملہ آور نہ ہو جائے، کسی وقت بھی دشمن خندق کہیں کراس نہ کر لے، پار نہ کر لے خندق۔ یہ ڈر تو تھا نا ہر وقت، خندق کھودنے کے بعد اس کی نگرانی بھی کرنی تھی نا، اس کے پاس کھڑے ہو۔ اور یاد رہے کہ یہ خندق مدینہ منورہ کے چاروں اطراف میں نہیں کھودی گئی، کیونکہ 3 اطراف مدینے کی اس طرح کی تھیں کہ وہاں بڑے نکیلے اور بڑے لاوے والے پہاڑ تھے، خطرناک قسم۔ وہاں سے کسی کا مدینے کے اندر داخل ہونا، کسی لشکر کا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ ایک سائیڈ تھی زیادہ شمال والی، جس طرف احد ہے نا، احد پہاڑ، وہ شمال کی طرف مدینہ، اس طرف زیادہ امکان تھا کہ یہاں سے لشکر اندر آئے، تو اس لیے ایک سائڈ پر یہ خندق کھودی گئی۔ اب اس خندق کو کھودنے اور دشمن کی نگرانی کرنے میں، تاکہ وہ خندق کو کراس نہ کر جائیں، اس قدر مسلمانوں کے اوپر ذہنی طور پہ پریشر تھا کہ کہیں اندر آ گئے نہ ہو تو کام خراب ہو جانا، کہ اس حالت کے اندر مسلمانوں کی کئی دفعہ نمازیں تک قضا ہو جاتی تھی، حالانکہ نماز میدان جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، نماز خوف ادا ہو سکتی ہے، لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کو برا بھلا کہا کہ نا، جن کی وجہ سے ہماری نمازیں ضائع ہوئی، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نماز کے قریب بھی نہیں جا سکا، اتنا مصروف رہا ہوں میں بارڈر پر خندق کے پاس، حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما صلیتھا، اللہ کی قسم میں نے بھی اثر نہیں پڑی ابھی تک۔ اندازہ کر، نمازوں کی اتنی حفاظت کرنے والے لوگ، صحابہ بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے مغرب یعنی سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحادی لشکر کے خلاف بد دعا بھی کی تھی۔ کئی لوگ بڑے اسلام کا بڑا مثبت چہرہ دنیا کو دکھانے کے لیے نا بغیر علم کے بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہوتی ہے جی اللہ کے نبی نے تو کبھی بد دعا کی نہیں ساری زندگی سے، کون کہتا نہیں کی بد دعا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نمازیں پڑھی ہیں، تسبیحات پڑھی ہیں، ذکر اذکار کیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، روزے رکھے ہیں،
آپ لوگوں سے نرمی سے پیش آئے ہیں، محبت، شفقت، نرمی، معاف کر دینا، درگزر کرنا، وہاں پر آپ اشداء علی الکفار بھی تھے، کافروں پر سخت بھی تھے، فرعونوں کی آپ نے وہاں گردنیں بھی کاٹی ہیں، ظالموں اور فسادیوں کا رستہ بھی یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے ذریعے روکا۔ اس لیے ایسے ظالموں کے خلاف آپ موجودہ دور میں دیکھ لیں، یہ اس وقت جو ایک بدترین دہشت گرد مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہے، یہودیوں کا ملک، آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہر انسان کی یہی رائے ہوگی کہ ایسے لوگوں کے خلاف تو واقعی بد دعا بنتی ہے۔ تو اس دور میں بھی ایسے ظالم موجود تھے، اور وہ مدینہ کے اندر جنہوں نے یہ سارا غزوہ احزاب کا جنہوں نے یہ سارا ماحول بنایا تھا، وہ انہی یہودیوں کے باپ دادا ہی تھے۔ انہوں نے یہ شرارت کی تھی اور وہی آج شرارت کر۔ آپ نے بد دعا یہ کی تھی، اللہم منزل الکتاب، اے اللہ، اے کتاب کو نازل کرنے والے، قرآن مجید کو نازل کرنے والے، سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے، اہزم الاحزاب، ان لشکروں کو شکست دے دے، اللہم اہزمہم، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے دے، اے اللہ انہیں شکست دے دے، وزلزلہم، اور انہیں سخت ہلا کر رکھ دے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لشکروں کے خلاف بد دعا کی تھی۔ یہ صحیح بخاری کتاب المغازی میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کافروں کے اوپر مسلمانوں کا ایسا خوف ڈال دیا، مسلمانوں کی ثابت قدمی اور ان کی دعاؤں کے نتیجے کہ یہ کافر 1 مہینے تک مدینہ کی سرحد پر سرگرداں پھرتے رہے کہ ہمیں اندر جانے کا کوئی رستہ ملے۔ صرف ایک بندہ ان کا گھوڑ سوار، وہ خندق کو ایک تھوڑی سی جگہ وہاں سے ذرا تنگ تھی، چوڑائی خندق کی ذرا وہاں تھوڑی سی کم تھی، وہاں سے صرف ان کا ایک بندہ وہ اس خندق کو کراس کرنے میں کامیاب ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ان کو آگے کیا تھا کہ علی اس کا مقابلہ کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ سوار تھا گھوڑے پر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے باتیں شاتیں کر کے نا اس کو غیرت دلائی، بڑا سردار بنتا ہے تو، بڑا سپاہ سالار بنتا ہے، اتنی ہمت ہے تو نیچے آؤ نا، میرے ساتھ 2 بدو لڑائی کرو۔ بہرحال اس کو ایسا انہوں نے جذباتی کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چند ہی لمحوں میں کام تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد کوئی اور کافر اندر نہیں آ سکتا۔ 1 مہینے کے بعد رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں، رات کے وقت اللہ پاک نے تیز آندھی بھیجی، سردیاں تھیں اور اللہ پاک نے یخ بستہ، یخ ٹھنڈی ہوا آندھی کی شکل میں بھیجی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، جس سے ان کے جو گھوڑے اور سواریاں وغیرہ، اونٹ وغیرہ بندھے ہوئے تھے نا، وہ اپنے جو ان کی کھونٹیاں تھی، قلعے تھے، وہ ان کو اکھیڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور جو انہوں نے کھانے وغیرہ پکانے کے لیے 3000 کا لشکر تھا، تو اس کے لیے کھانا وغیرہ بھی تو پک رہا ہوگا نا ہر وقت، ان کی جو ہنڈیاں وغیرہ تھی، دیگیں وغیرہ تھی نا، وہ ساری الٹ پلٹ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مدد ہے۔ 2 مددیں اللہ پاک نے نازل فرمائی جن کا یہاں آیات زیر تفصیل میں دی، ایک فرشتوں کی شکل میں اور ایک تیز آندھی کی شکل میں۔ تیز آندھی نے ان کے حوصلے پست کر دی اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور پھر مکہ جا کے سا لیا، اور اس طرح یہ اتحادی فوج تتر بتر ہو گئی۔
اسی دوران وہ جو بنو قریظہ والے یہودی تھے نا، جو اندر تھے، یہودیوں کا ایک قبیلہ اندر رہ گیا تھا، ان کے ساتھ بہت تھا مسلمانوں کہ مل کے دفاع کر لیں۔ تو یہ باہر والے جو 2 قبائل تھے انہوں نے جا کے ان کو بھی چونکہ خراب کر لیا۔ تو انہوں نے عین وقت، جنگ کے وقت، جب یعنی دشمن سرحد پہ کھڑا ہے، مسلمان اس کو روکنے کے لیے سارے سرحد پہ پہنچے ہوئے اور پیچھے عورتیں وغیرہ اور بچے وغیرہ گھروں میں موجود ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ پیچھے سے بنو قریظہ نے بھی غداری کر دی، عہد شکنی کر دی۔ کچھ صحابہ کو آپ نے وہاں پر بھیج دیا عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے، لیکن جب آپ اس جنگ سے فارغ ہو گئے تو پھر آپ نے وہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ پھر باقاعدہ لڑائی کی، کیونکہ انہوں نے عہد شکنی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ لشکر بھاگ گئے نا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دوبارہ کبھی بھی کافروں کو اس طرح بڑے پیمانے پر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے جب بھی ہوں گے، یہ ہم پر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان، اللہ کا شکر ادا کیا، عاجزی کا اظہار کیا۔ آپ نے یہ دعا پڑھی، صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اعز جندہ، اس نے اپنے لشکر کو غلبہ عطا فرمایا، ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، وغلب الاحزاب وحدہ، اور تمام جماعتوں پر، تمام لشکروں پر وہ اکیلا غالب آ گیا، فلا شیء بعدہ، بس اس کے بعد کوئی چیز نہیں، یعنی کہ مدد ساری اللہ کی، اور اللہ کی مدد کے بعد پھر کسی اور کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو باقی ان آیات میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگلے سبق میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔